نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آپ حضرات تشریف لائے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. بڑے ناگے بھی ہوئے پچھلے دنوں، کچھ ایسے آ گئے مشاغل کہ محفل ذکر نہ ہو سکی. ہمارے اوپر ہوتا تھا غلبہ، شیخ سے ملنے کا اتنا غلبہ ہوتا تھا کہ جیسے پنجابی لفظ ہے، جیسے بھینس کو وور بنے، ایسا کوئی لفظ کہ وہ اس طرح ہم جاتے تھے جذبے شوق کے ساتھ. تو وہ جذبہ شوق کیا تھا کہ بھائی شیخ کے پاس جا کر جب بیٹھیں گے تو اس کے مجلس میں ہمیں وہ ملے گی توجہ، ہیٹ کہہ لیں، توجہات ملیں گے. تو ان توجہات کا شوق اتنا غالب ہوتا تھا. تو یہ شوق ہونا چاہیے کہ بھائی شیخ کے پاس جائیں گے تو توجہات ملیں گی، اس کا شوق ہونا چاہیے دل میں. اور ملیں گی اس کو جو زیادہ گمان رکھے گا. ہمارے شیخ وجود الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب میں بیٹھتا ہوں، یا ان کا قول ہے یا شیخ ذوالفقار صاحب کا، کہ جب میں بیٹھتا ہوں اپنے شیخ کے مجلس میں تو میں ایک نیت کرتا ہوں کہ سارے بیٹھنے والوں سے زیادہ توجہ جو شیخ کی ہے وہ مجھے مل رہی. چلو نیت تو آدمی کچھ بھی کر سکتا، اور جیسی نیت ویسا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ زیادہ فائدہ مجھے مل رہا ہے باقی سب سے. یہ جو ہے نا، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں اور دوسرا آگے بڑھ جائے. یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے فقہ کا مسئلہ ہے کہ قرب الہی کے مقامات میں اپنی ذات کو ترجیح دینا واجب ہے. اپنی ذات، مثلا جماعت کی صف کھڑی ہے تو جو پہلے آئے گا وہ آگے ہو کر امام کے زیادہ قریب کھڑا ہو سکتا ہے. تو پہلے آنے والے کے لیے واجبات میں سے ہے کہ وہ آگے بڑھے اور صف میں جو جگہ امام سے قریب ترین ہو وہاں پر کھڑا ہو. یہ نہیں کہ خود پیچھے کھڑا ہو جائے اور دائیں والے سے کہے حضرت آگے آئیے، حضرت آگے آئیے، حضرت آگے آئیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دی. تو باقی چیزوں میں ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن قرب الہی کے جو مقامات یا جو وقت ہوتا ہے اس میں اپنی ذات کو آگے رکھنا ضروری ہے. کیونکہ یہی تو مقصود حیات ہے، یہ تو مقصود حیات ہے. اس میں دوسرے کو حصہ دے دیا تو پھر خود کہاں گیا. مسئلہ مشکل ہے، سمجھ اگر آ جائے. کیونکہ بعض دفعہ بزرگ لوگ بھی ہوتے ہیں، مثلا استاد ہیں اپنے، اور ان کو آدمی کہہ دے کہ حضرت آگے آ جائیں ادب کی وجہ سے، لیکن مسئلہ اپنی جگہ وہ بدلتا نہیں. مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں بدلتا. انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر پڑتے ہیں. جو بولتا ہے تو اس کے اثرات بھی دل پر پڑتے ہیں. جو سنتا ہے اس کے اثرات بھی دل پر پڑتے ہیں، اور جو دیکھتا ہے اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں، جو سوچتا ہے اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں. تو اپنے دل میں اللہ سے محبت میں اضافہ ہوتا رہے تو ایسے اعمال میں لگنا کہ وہ محبت تو بڑھے اور غیر کی محبت دل سے نکل جائے. تو غیر کی جو محبت ہے نا اس سے بچنا جیسے بھی ہو سکے. تو اللہ کی ذات سے محبت کی طلب رکھنا اور اللہ کے غیر کی محبت سے بچتے رہنا. یہ جو پیسے گنتے ہیں نا یہ بھی غیر ہے، مال، اور اس سے بھی اللہ کی محبت میں کمی پیدا ہوتی ہے. جو اچھا کھانا کھاتے ہیں اس سے بھی محبت الہی میں کمی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ لذت میں انسان ملوث ہو جاتا ہے. شہوات میں لگنے سے بھی
محبت الہی میں کمی پیدا ہو جاتی. تو اپنی حفاظت کرنا اپنے قلب کی، دل کی، کہ دل میں کوئی ایسا اثر نہ آئے جو ہمیں اللہ کی ذات سے دور کر دے. اور اگر کہیں ایسا موقع ہو کہ ایسے اثرات مل سکیں کہ جو دل میں محبت الہی میں اضافے کا موجب ہو، تو ان اثرات کو حاصل کرنا. جیسے نماز کے بعد اگر کوئی بیٹھا رہے مسجد میں تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو بھئی اس نیت سے بیٹھے رہنا کہ فرشتوں کا وہاں جمگٹا ہوتا ہے مساجد کے اندر، تو ان کی صحبت سے انسان میں، فرشتوں کی ایک صفت ہے کہ ان کے دلوں میں کہہ لیں غیر نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات، اس کی محبت ہے. اس کو ولایت کہتے ہیں. تو فرشتوں کی ولایت بہت اعلیٰ ولایت کہلاتی ہے کسی بھی فرشتے کی. بلکہ اختلاف ہے علماء کرام کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت وہ افضل تھی یا نبوت افضل تھی. تو بر اس سے مختلف علماء کی مختلف فائنڈنگز ہیں. لیکن جو ولایت جبرائیل علیہ السلام کی تھی وہ تو ولایت میں تو بہت آگے ان کا مقام تھا اللہ کے قرب میں، جو ان کو مقام حاصل تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اوپر نہیں جا سکتا کوئی، کہ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب قرار دیا. تو اس لیے ولایت عام انسانوں میں ولایت کا مقابلہ ہوگا تو فرشتوں کے اندر ولایت افضل ہے. اس لیے مساجد میں زیادہ دیر بیٹھنے سے محبت الہی میں اضافہ ہوتا ہے. فرمایا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. تو آسان نہیں ہوتا بیٹھنا، کیونکہ ٹیمپٹیشن اتنی ہوتی ہے غیر کی طرف کہ آدمی کا دل مسجد میں نہیں اٹکتا، وہ باہر اٹکا ہوتا ہے بازار میں. تو کوشش کرتے ہے کہ جلدی سے مسجد سے باہر آ جائے. اور کسی کا قول بھی ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے، اگر باہر نکال دیں تڑپتی ہے. اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، کہ پنجرے میں ہے نا پرندہ، دروازہ کھول دے اس کو گیا، 1 منٹ نہیں لگائے گا بھاگنے میں. تو یہ نفاق کی علامت ہے، مسجد میں نہ بیٹھنا یا بھاگنا. اس پر حکم تو نہیں لگتا، لیکن علماء کرام تو نے تو یہی فائنڈ کی ہے کہ مسجدوں سے وہی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور یہ جماعت میں اگر آدمی جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ 3 دن 40 دن 4 مہینے مسجد میں رہنا ہوتا ہے، ہر وقت مسجد. تو ایک مسجد سے اثر لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ مسجد میں رہنا پھر گراں نہیں ہوتا، بوجھ نہیں آتا طبیعت پر. ورنہ باہر زیادہ نفس انسانی بھی عجیب ہے. نفس انسانی ہمیشہ پابندی سے گھبراتا ہے، آزادی میں خوش رہتا ہے. جہاں آپ نے پابند کر دیا یہ پریشان. اور جیسے نماز میں پابند ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ رکوع کرے، امام کے ساتھ سجدہ کرے، اور سلام پھیرتی آزاد، اور نفس جو ہے وہ خوش. تو پابندی سے گھبراتا ہے. اور اس کا علاج بھی پابندی ہے. اگر کوئی چاہے کہ بھئی اس کا نفس جو ہے یہ زکی ہو جائے، اس میں پاکیزگی آ جائے، تو وہ اپنے نفس کو پابندی میں رکھے. ایک حدیث میں بارک میں آتا ہے کہ نفس انسانی کو اللہ نے بنایا تو اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا کہ میں کون؟ تو اس نے کہا جی آپ میرے پروردگار ہیں.
تم کون؟ جی میں ہوں، یہ اس کا جواب تھا۔ تو پھر اس کو اللہ جل شانہ نے آگ میں ڈالا 1000 برس، اور پھر نکالا، پھر یہ سوال پوچھا کہ میں کون؟ جی آپ میرے پروردگار ہیں۔ جلا ہوا بیچارہ۔ اور پھر پوچھا تم کون؟ جی میں ہوں۔ سبحان اللہ، ایسی یہ ضدی نسل ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زمہریر میں، ایک جہنم کا ہی ایک حصہ ہے جو ٹھنڈک کا عذاب ہے، انتہائی ٹھنڈک، وہاں رکھا 1000 سال، پھر نکالا بالکل سکڑا ہوا، اور پوچھا کہ میں کون ہوں؟ جی آپ میرے پروردگار ہیں۔ تم کون ہو؟ جی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس پر مشقت کو ڈال دی۔ اچھا، مشقت اس کام کو کہتے ہیں جس کی طرف نفس راغب نہ ہو۔ اگر رغبت کرے پھر مشقت کہاں، پھر تو راحت ہے۔ اور جو کام نہ کرنے کو دل کرے، نفس نہ انسان نہ کرنا چاہے، اس کو مشقت کہتے ہیں۔ ایسا کام میں لگا دو کسی کو جو نہیں کرنا چاہتا، تو اب یہ مشقت ہے۔ تو پھر اللہ نے اس کو مشقت میں رکھا، اور وہاں سے نکالا، اور پھر پوچھا میں کون؟ جی آپ میرے پروردگار، بالکل مرجھایا ہوا۔ تم کون؟ جی میں آپ کا بندہ ہوں۔ بدل ہی گیا۔ مشقت اس کا علاج ہے۔ مشقت اس کو ان کاموں میں رکھنا جو اس کو پسند نہیں ہے۔ جیسے انسان سے گناہ ہو جائے تو علماء نے لکھا پھر عبادت کرے، عبادت سب سے زیادہ اس کو شوق ہے، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، انتہائی شوق ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی عبادت واجب کرے، کہ یہ روزہ رکھوں گا، اگر یہ گناہ ہو گیا تو روزہ رکھوں گا، مجال ہے پھر وہ گناہ ہو جائے، کتنا گھبرائے گا، روزہ نہ رکھنا پڑ جائے، اور رکھے، یہ نہیں کہ جھوٹ موٹی رکھے پھر، تو میرا خیال ہے ایک روزے کے بعد وہ کام تو بے نفس سے نہیں ہوگا۔ عبادت سب سے مشکل محال امر ہے، عبادت جو ہے۔ اللہ جل شانہ سے محبت کے مواقع ان میں لگا دیں۔ ہر نیک عمل محبت الہی کو دل میں پیدا کرتا ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ کہ بھئی نیک عمل اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ ہو۔ تو اس میں لگنے سے کیا ہوگا کہ بھئی اللہ جل شانہ کی محبت حاصل ہوگی، اور ہر گناہ یہ اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی، ان سے بھی انسان بچے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ ہم تو کہتے ہیں نا صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، تو وہ فرماتے تھے کہ ہم ہر گناہ کو، ہر نافرمانی کو ایسے سمجھتے تھے جیسے چٹان ہے ہمارے اوپر گرنے والی ہے، ایسے الفاظ ہیں، مفہوم بتا ایک چٹان کی طرح۔ تو ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، اس سے بھی بچے، اور ہر نیکی، چھوٹی سی نیکی ہو اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، اور اس کو بھی اختیار کرے کہ کم از کم نیکی کرتے وقت یا نیکی کے بعد جو محبت کا ایک جھونکا آئے گا اللہ سے، اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کو نیکیوں میں مقید کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو اس لیے پھر اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، دل کو، آنکھوں کو ایسے استعمال کرے، ایسے عمل کے اندر لگائے جس سے اللہ راضی ہو جاتے، نیکی میں لگائے، اور اس میں مبالغہ کرے۔ جیسے میں نے کوئی کانوں کو بچانا ہے، اب مبالغہ یہ ہے کہ سوائے نیکی کے کوئی بات کان میں نہ پڑے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ
رحم اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی شیطان کی بات نہیں بتائی ہمیں، اس کا ذکر نہیں کیا. تو فرمانے لگے کہ مجھے رحمان کی یاد سے فرصت نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں. یعنی اس ہر وقت ہی اللہ جل شانہ کی یاد، اسی کی بات کرنا، اسی کی بات سننا. ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت شبلی تھے شاید، وہ ہر وقت چینی یا مٹھائی رکھتے تھے پاس، جیسے ہی کوئی اللہ کا نام لیتا اس کے منہ میں ڈالتے کہ تم نے اللہ کا نام لیا، اس کو منہ میں مٹھائی ڈال، یعنی خوشی کی وجہ سے. یعنی اتنا پسند تھا کہ کوئی اللہ کا نام لے. تو اپنے کانوں کو، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ایسی محفلوں میں نہ جائے جس میں اللہ کی ذات کے علاوہ بات ہو رہی. ایسی محفل میں بیٹھے صرف اللہ کی بات ہو رہی، اور کرے بھی نہ بات اللہ کے علاوہ کسی کی، کیوں نہ کرے. زبان کی بھی حفاظت کرے کہ ہماری زبان سے صرف اللہ ہی کی بات ہو، اور نامحرم کو، نظروں کو، جہاں اللہ پاک جس چیز کو دیکھنے سے ناراض ہوتے ہیں تو اپنی نظروں کو اس سے بچائے، اور اپنے دل کی حفاظت کرے. اصل تو دل ہے کہ آنکھ کا دیکھا بھی دل میں جاتا ہے، کان کا سنا بھی دل میں جاتا ہے، زبان سے بولنا بھی دل میں جاتا ہے. تو اپنے قلب انسانی کے اندر کوئی اچھی چیز آنے دے اور خراب چیز کو آنے ہی نہ دے، ایسے پہرے بٹھائے. تو پھر ایسا انسان خالی بیٹھا، گھر بیٹھا، مجلس میں بیٹھا یا اکیلا بیٹھا، اس کے لیے برابر ہے. اس کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں خلوت در انجمن، کہ مجمع میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن نہیں بیٹھا ہوا، کیونکہ اس نے اپنے ان چاروں راستوں کی حفاظت کی ہے، ان میں آنے ہی نہیں دیتا غیر کو. تو غیر سے تو بچے انسان، جتنا بچ سکتے بچے اللہ کے غیر سے. تو دل کی خوبی اللہ کی یاد، اور دل کی خرابی غیر اللہ کا دل میں ہونا. اسی کے لیے یہ مراقبہ، یہ ذکر کے مجالس ہیں، یہ مشائخ محنت کراتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوشش کر کے ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، دلوں میں غیر کو نہ آنے دیں. یہ مجالس اسی لیے ہوتے ہیں، یہ ایک مشق ہے، ٹریننگ ہے. چلو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پر توجہ رکھیں کہ بھئی اس میں سے اللہ کا غیر نکل جائے، اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت، جب بھی کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، جب بھی، تو اللہ کی رحمت اور سکینہ اس پر نازل ہوتی ہے. حدیث مبارک کے الفاظ، جب بھی، جہاں بھی کبھی کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، اکیلا ہو، مجلس میں ہو، تو اللہ کی رحمت یا سکینہ اس پر اترتی ہے، اور اس کو فیض بھی کہتے ہیں مشائخ. تو اس فیض کی جب بھی ذکر کریں تو پکی بات ہے کہ وہ فیض دل پر برستا ہے، تو اس کی پھر نیت کریں کہ وہ میرے دل کے اندر آ رہا ہے اور میرا دل اس کو جذب کر رہا ہے. تو ایسی مشق کریں، اور میرے دل میں جو غیر ہے وہ نکل رہا ہے، وہ زمین میں جا رہا ہے. کئی نیتیں کر سکتا ہے، لیکن یہ نیت ضرور کرے کہ محبت الہی کا فیض وہ میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور غیر جو ہے وہ میرے دل سے نکل کر زمین میں جا رہا ہے.